پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارہے مصطفیٰ حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ 3 رمضان المبارک عرس سیدہ کائنات شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الحسنین کریمین 3 رمضان المبارک ہے۔ سوچا کہ آپ کی ذات والا صفات پر کچھ گفتگو ہو جائے دوران سفر، اور اس طرح آپ کی فیوز و برکات کے کچھ ہم گناہگاروں کو بھی چیٹے حاصل ہو جائیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب و مناقب فاطمہ علیہ السلام کے عنوان سے باب باندھا، جس میں حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث نمبر 37677 جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ پھر اسی صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے مناقب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ علیہ السلام کے مناقب کا باب امام بخاری نے باندھا۔ اوپر جو ابھی حدیث پاک ذکر کری وہ اس باب میں بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں اور اس باب میں بھی ذکر کری ہے، مگر یہاں امام بخاری کی محبت دیکھیں کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، مگر امام بخاری نے آپ کا ذکر علیحدہ اور ممتاز کر کے یہ اشارہ دیا کہ امام بخاری جو غایت درجہ محبت اور عقیدت حضور کی شہزادی سے رکھتے تھے، کہ پھر آپ دیکھیے فرماتے ہیں باب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں امام بخاری نے ایک حدیث پاک ذکر کری، جس حدیث کو انہوں نے باب و مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ میں بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام فی شکواہ الذی قبض فیہ فسارها بشیء فبکت ثم دعا فسارها بشیء فضحکت فسألنا عن ذلك فقالت سأرنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سأرني فأخبرني أني أول آله يتبعه فضحكت، یعنی فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ظاہری اسباب جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ تعالی وسلام علی ابیہ الکریم والیہ کو بلایا، اور آہستہ سے آقا نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی جس پر آپ رونے لگی حضور کی شہزادی۔ پھر دوبارہ آہستہ سے حضور نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی جس پر آپ ہنسنے لگی۔ فرماتی ہیں ام المومنین ہم نے اس کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ اسی ظاہری مرض میں اسی ظاہری سبب سے دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ فرماتی ہیں سن کر میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ
حضور فرماتے ہیں اپنی شہزادی سے کہ آپ ہم سے سب سے پہلے آ کر ملو گی، یعنی کہ آپ ہم سے سب سے پہلے گھر والوں میں آ کر ملو گی۔ فرماتی ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میں ہنسنے لگی۔ امام بخاری نے پھر اسی مضمون کی حدیث کو کتاب الاستئذان میں تفصیلاً ذکر کیا، اور آخر میں ہنسنے اور خوش ہونے کی وجہ جو سیدہ کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی، قالا یا فاطمۃ الا ترغین ان تکونی سیدتا نساء المؤمنین او سیدتا نساء هذه الامہ، یعنی کہ خوش جب ہوئی تو حضور نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنین عورتوں کی سردار ہوگی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یعنی کہ ایک حدیث کے اندر خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے ان سے یہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے گھر والوں میں مجھ سے آ کے ملو گی، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ خوش ہونے کی وجہ جو اس حدیث کو بھی امام بخاری نے بیان فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو، ولا ترضین، کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مومنین عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر سبحان اللہ اس حدیث پاک سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی سے محبت اور سیدہ کائنات کا بلند رتبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں یہاں سے عقیدہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے، کہ نمبر ایک دو غیب کی خبریں دی حضور نے۔ ایک تو غیب کی خبر یہ تھی کہ میں اسی ظاہری اسباب سے اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، آقا نے غیب کی خبر یہ دی۔ دوسری غیب کی خبر کیا دی؟ دوسری غیب کی خبر یہ دی کہ خبر دی کہ گھر والوں میں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پہلے میری بیٹی آئے گی۔ تو دو حضور نے غیب کی خبریں دی۔ پھر سبحان اللہ اس عقیدہ علم غیب پر حضور کی شہزادی نے مسکرا کر یہ بھی مہر کر دی کہ حضور کی شہزادی کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور عالم غیب ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ آپ میرے پاس گھر والوں میں سب سے پہلے آئیں گے پردہ فرما کر، تو وہ آپ مسکرانے لگی، یعنی کہ آپ نے بھی مسکرا کر عقیدہ علم غیب پر مہر کر دی کہ وہ عقیدہ جو ہم اہل سنت کا ہے وہی عقیدہ حضور کی شہزادی کا ہے، وہی عقیدہ حضور نے تعلیم فرمایا جو امام بخاری نے یہاں نقل کیا، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اس الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور میرے جد امجد حضور شرب شیخ سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق نے تمہیں قادر کیا اور غیب کا عالم، بندوں کی مدد کرتے ہو، رکھتے ہو خبر بھی۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا آپ سب سے پہلے آئیں گی، تو حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی ابیہا الکریم وعلیہا آپ دنیا سے رخصت ہوئی، یعنی کہ 3 رمضان المبارک جو کہ مشہور ہے۔ اب یہاں پر ایک امام بخاری نے جو الادب المفرد کے اندر ایک حدیث پاک نقل کری امام بخاری نے، وہ میں سناتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا حدیث نمبر 947 یعنی کہ 947 ہے۔ فرماتی ہیں ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت احدن من الناس کانا اشبہہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاما ولا حدیثا ولا جلستا من فاطمہ۔ فرماتی ہیں ام المومنین کہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ کائنات سے زیادہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے حضرت ام المومنین سیدہ فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے چلنے بیٹھنے اٹھنے میں، کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں، ہر اعتبار سے جتنا چلنے میں ہر اعتبار سے جتنا حضور کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مشابہ تھی اتنا میں نے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا، یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہہ لیے مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شہزادی ہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں جو امام بخاری نے الادب المفرد میں جس حدیث کو نقل کیا۔ آگے فرماتی ہیں، خالی یہاں پر بس نہیں کہ آگے فرماتی ہیں قالت وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راہ قد اقبلت رحب بها ثم قام الیہا فقبلها ثم اخذ بیدیہا فجاہ بها حتی یجلسها فی مکانہ۔
یعنی فرماتی ہیں حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آتا دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، رحبا حضور خوش آمدید کہتے، پھر ان کی طرف اٹھتے، حضور ان کی طرف اٹھتے اور انہیں بوسہ دیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے حضور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی کتنی حضور کی محبت. اور کہ حضور جب وہ آتے تو الفاظ جو امام بخاری نقل کیے پھر سے دیکھیں، فرماتے کہ اقبلت رحبا بیا، حضور مرحبا ان کو کہتے، اور خالی مرحبا نہیں، ثم قام الیہ فقبلا، حضور اٹھ کر آتے، وہ کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے اور اپنی شہزادی کو بوسہ دیتے، اور ثم اخذ بیدیہ، ہاتھ پکڑتے حضور، فجا بیا حتی یجلسہا فی مکانی، اپنی جگہ حضور اپنی شہزادی کو بٹھاتے. سبحان اللہ. وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہ الکریم و علیہا کی بے شمار فضیلتیں، مگر ایک فضیلت جو آپ کے صرف حصے میں آئی اور نہ جانے کتنی فضیلتوں سے وہ افضل ہے، وہ یہ کہ حضور کی نسل آپ سے چلی، خود حضور کی نسل آپ سے وہ چلی ہے. کسی شاعر نے کہا نا، مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نسبت کی وجہ سے ہمیں عزیز ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے 3 نسبتیں، حضور کی شہزادی بھی ہیں، حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ زوجہ بھی ہے. یہ 3 نسبتیں. اب امام مسلم نے ایک باب باندھا، باب فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے باب باندھا. اس میں حدیث نمبر 6307 ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا ابنتی بضعۃ منی یا بضعۃ منی یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا. یعنی بے شک میری بیٹی میرے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جو اسے پریشان کرتی ہے، جو چیز وہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ چیز مجھے ایذا دیتی ہے. تو یہ حضور کی شہزادی کا مقام اور مرتبہ ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور احادیث ذکر کریں، وہاں پر ایک حدیث پاک یہ بھی ذکر کری، آقا فرماتے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رب نے رکھا، کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا اور اسے بخش دے گا. تو یہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی ابیہ الکریم و علیہا کا مقام مرتبہ ہے، جو سبحان اللہ حسنین کریمین کی والدہ بھی ہے، حضور کی شہزادی بھی ہے، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زوجہ بھی ہیں. اور بے شمار فضیلتیں ہیں کہ ان کو کیا کیا احاطہ کر سکے. یہ چند فضیلتیں سبحان اللہ. آپ کا عرس پاک بھی ہے، رمضان المبارک لگ گیا تقریباً، تو سوچا کچھ بیان کر آپ ہی کے فیوز و برکات و کمالات سے اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عرس پاک اور دیگر اوقات میں آپ کے فیض خاص کا ہم تمام اہل سنت کو حصہ عطا فرمائے. ہم سب کو سچا پکا قادری، رضوی، حشمتی اور پکا ہم کو سنی حنفی عاشق رسول اللہ بنائے، اور اسی پر زندگی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اسی میں عشق رسول اللہ، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ میں آخری مولا لمحات بھی عطا فرمائے. اسی پہ زندگی، اسی پر اس نے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے.